ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور فرسٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے سن شائن مارننگ کا. آپ لائک کریں, ٹیکسٹ کریں, فیڈ بیک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کالز آ رہی ہے, اشتیاق صاحب کی آئی اور ہنا سہیل, آئی تھنک ہنا تھی کراچی سے, تو ان کی کال آئی تھی, وہ بھی اپنے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ میں پلاننگس تو بہت ساری کرتی ہوں بٹ اسے مینٹین نہیں کر پاتی, تو کیوں ایسا ہوتا ہے, کیا پرابلم ہے. آپ کال کریں, ہمارے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر عثمان بٹ صاحب, انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی کس طرح سے مردوں کو, عورتوں کو اور سارے لوگوں کو پلانس کرنے چاہیے, لکھ لینا چاہیے کیلنڈر میں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کر لیا ہے, ہیو ڈن, پھر کراس کر دیں, تاکہ اب جو دوسری چیزیں رہ گئی نا باقی جو پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں وہ آپ کریں اور بالکل ویسے ہی اسموتھلی کریں. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ بالکل بھی پیسفل رہتا ہے, آپ پرامن رہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجھے تو مینجمنٹ کے حساب سے چلنا ہے, اور بالکل آرام سے آہستگی کے ساتھ تو ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں, اور آپ بھی ہنستے مسکراتے خوش رہتے ہیں. تو سب کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ بندی بھی تو سارے کام کرتے ہیں نا, لیکن دیکھو یہ بالکل بھی ریلیکس رہتا ہے. کچھ لوگ بالکل اس میں رہتے ہیں بہت زیادہ, کیا کہتے ہیں ان شارٹ, اگر میں آپ کو کس الفاظ میں کہوں کہ سمجھ آ جائے, بھاگم دوڑی میں رہتے ہیں, اینی ٹائم پریشان. کیوں سر ایسا ہوتا ہے نا کہ بیکاز ان کی لائف آرگنائز نہیں, ٹائم پریشان رہتا ہے. ایک بندہ مطلب آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, مطلب کیا ہے یار, اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو بس وہی والی بات ہو جاتی ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں, پلاننگز کرتے ہیں اور اس کو پھر فلفل بھی نہیں کرتے, اور جو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں, بس کرنا ہے کام, چالو کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں میں یہ ایسے آرٹ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی چالو کام یا جس طرح بھاگم دوڑی میں بھی اپنا کام نکال لیتے ہیں, لیکن ایسے بہت کم پرسنٹ ہوتے ہیں جو سکسیسفلی کر لیتے ہیں. میجورٹی جو ہے, اب ایک چیز اگر آپ نے ٹائم پہ نہیں کی تو آپ کو ڈیفینیٹلی اسٹریس ہو جائے گا, آپ کو اسٹریس ہوگا, آپ مطلب اس میں آپ کی ہیلتھ ایشوز بھی آ جائیں گے, آپ کے فیملی ایشوز, دفتر میں آپ کے تعلقات خراب باس سے, گھر میں آپ کے بیگم سے تعلقات خراب, پورا کا پورا جو ہے آپ کا. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں جو کل کرے سو آج, جو آج کرے سو ابھی. جو ابھی جس نے کر لیا تو وہ پھر کل اس کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہے. اب دیکھیں جو پاسٹ آپ کا گزر گیا وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اچھا جی, جو فیوچر ہے آپ اس کے بارے میں ٹینشن لیں گے کہ یار وہ کیسے ہوگا, وہ فیوچر کو اچھا آپ کیسے بنا سکتے ہیں پریزنٹ سے. تو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم پاس میں رہتے ہیں یا فیوچر میں رہتے ہیں. جو اصل پریزنٹ ہے, جس پریزنٹ سے آپ کا فیوچر بنے گا اس پہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. وہی آپ کی بات آئے گی نا, ہم سوچتے ہیں کرتے نہیں ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. واقعی پاسٹ میں ہم رہتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں, فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. پاسٹ میں کیسے رہتے, کاش میں اس وقت یہ کر لیتا. اچھا بھائی نہیں کیا نا, اب تو کچھ جو ہو گیا, کہتے ہیں نا وہ انگریزی کی ہے کہ ڈو ناٹ کرائی اوور سپلڈ ملک, جو دودھ گر گیا اب اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا فیوچر میں کاش میں کر لوں, ارے بھائی تم کیسے کرو گے, پہلے ادھر جو پریزنٹ ہے اس پہ فوکس کرو گے, اس پہ انرجی رکھو گے, اس پہ ایکشن پلان بناؤ گے, تو پھر تمہارا فیوچر ہوگا. تو لوگوں سے یہی میری گزارش ہے کہ دیکھیں پاس میں ایک فطرت ہے انسان کی, میں بھی رہتا ہوں, لیکن کوشش کریں کہ جو ہو گیا وہ کم سے کم دیکھیں اس کو, اور فیوچر کے لیے پریزنٹ پہ کام کریں. تو جہاں اصل فوکس ہونا چاہیے وہاں ہمارا ہوتا نہیں ہے, یا تو آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے. تو جہاں جو اصل ہے پریزنٹ جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے کہ بھائی آؤ مجھے استعمال کرو, میں تمہارے لیے اویلیبل ہوں, اس کو ہم آنکھ بند کر کے جو ہے کہتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں بس, تو پھر وہ بھی پاس بن جاتا ہے. تو پھر ہماری لائف دیکھیں, ایک انسان کی لائف ایوریج 60 سال کی, 65 سال کی, بس یہی ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی حامد پیا تو نے کچھ نہ کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, خواتین کو اس طرح سے کرنا چاہیے, جو مرد حضرات ہیں ان کو, بچے جو ہیں, جی بچے اسکول گوئنگ آن ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے شو, یا پھر ابھی تو خیر اسکول میں ہوں گے, جب ریپیٹ میں ہمارا پروگرام چلے گا تو وہ یہ سوچیں گے کہ عثمان صاحب کو ہمارے بارے میں بھی تو کچھ کہنا چاہیے تھا, ہم کیا کریں. بچے کی زیادہ ذمہ داری 7, 8, 9 کی جو ہیں, میرے اپنا بیٹا 10 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے, یہ پیرنٹس پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. آج کل جو دور چل رہا ہے اسمارٹ فون کا, آئی پیڈ کا, اور مختلف یہ گیمز کا. اب میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی کی کیا بات کروں, اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں, وہ آئی پیڈ پہ کھیل رہا ہے, میں کہتا ہوں یا میری بات سنو. جی اچھا جی نوٹنگ کر رہا ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں. اب دیکھیں, اچھا وہ کہتا ہے بابا 10 منٹس, میں ہوم ورک کرتا ہوں 10 منٹس. اب مجھے پتا ہے وہ 10 منٹس جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد, تو میں نے کہا یا واٹ ہیپن, نماز پڑھنی تھی. بابا 5 منٹس. تو جب تک ہم اس طرح کے گیجٹس پہ ان کا کنٹرول نہیں رکھیں گے کہ بھئی آپ بیٹا اتنی دیر یوز کر سکتے ہو, تو یہ ایک ایسی ایڈکشن ہے, ایسی بیماری ہے فون کی طرح. جب آپ دیکھیں نا 4 لوگ کسی ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں, وہ باتیں نہیں کر رہے ہیں آپس میں, جو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسی, یہ گھر پہ بھی ہوتا ہے. جی گھر پہ ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں اس طرح. ہمارا ذہنی جو ہے وہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے باتیں نہیں کرنے آ رہے.
تو یہ اس پہ ان بچوں کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ختم کر دیں, اس پہ کنٹرول رکھیں. کمپیوٹر ہے یا آئی پیڈ ہے, آئی فون ہے, یا جو بھی چیزیں ہیں, اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں بچے آپ کی سنیں گے ہی نہیں. اور یہ بچے جب اگلی جنریشن بنے گی تو آپ جو پلاننگ ہم باتیں کر رہے ہیں, کیا کریں گے, مجھے کیا کریں گے وہ, یہ تو بس یہ بھی اسی طرح اسی رٹ میں چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو ایک یہ مین ایشو ہے, مطلب مین ریزن ہے موبائل اور آئی پیڈ, ٹیب, یہ سب یوز کرنا بچوں کا لیے, اس کو اٹ شوڈ بی کنٹرول. اچھا, بچے بات نہیں سنتے ہیں, اگریسو ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ تو آپ کے اوپر ہے نا, جیسے بات اگر نہیں سنیں گے تو ایک کیرٹ اور اسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کی ہر بات جو وہ روئے گا تو آپ اس کو فوراً کھلانا لا دیں گے تو کبھی نہیں سنے گا. جہاں وہ اچھا کام کرے آپ اس کو ریوارڈ کریں, جہاں وہ نہیں سنتا ہے آپ اس سے ریوارڈ چھین کے رکھیں, کیوں نہیں سنے گا وہ. تو اس کو بگاڑنے بھی ہمارے پیرنٹس کا, ماؤں کا, باپوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جو لوگ اچھی طریقے سے رکھتے ہیں, دیکھیں آج کل کی جو فیوچر جنریشن ہے اس کو آپ کو تھوڑا ٹیکفلی مینج کرنا پڑے گا, یا اگر پیرنٹس اچھے ہوتے ہیں تو دادا دادی بگاڑ دیتے ہیں ان کو, نہیں چھوڑو میں دے دیتا ہوں. صحیح. تو اگر یہ ذمہ داری ہم سب پر آتی ہے. پیرنٹس خود بیٹھے ہوئے آئی پیڈ, لیپ ٹاپ, موبائل لے کر, جی, بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے وہی کریں گے جو وہ کر رہے ہیں. کل کو کہیں گے بابا مجھے دو, وہ بھی یہی کریں گے. اور جب بچوں کو آپ منع کر رہے ہوں گے تو وہ یہ سمجھیں گے ٹھیک ہے, سم ٹائم نہیں بولیں گے, یا پھر عزت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے. بعض ماں باپ کا بہت زیادہ خوف, وہ چھپ کے کریں گے. وہ تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے گھر پہ؟ دیکھیں, ایک تو میرے حساب سے فیملی ٹائم ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اب آپ ڈنر پہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو بچے, پیرنٹس ساتھ بیٹھیں, پوچھیں ایک دوسرے کا آپ کا دن کیسا گزرا, کیا ایشوز تھے, ہاؤ ڈیڈ اٹ گو. ایک فیملی ٹائم جب تک نہیں ہوگا, اگر میاں جا کے اپنے روم میں ٹی وی دیکھنا شروع کر دے گا, بیگم آ کے رسالہ پڑھنا شروع کر دے گی, بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, تو ایک آپس میں فیملی بانڈنگ نہیں ہوگی. جب فیملی بانڈنگ ہوگی تو ایشو سامنے آئیں گے. کمیونیکیشن, اور اس آدھے پونے گھنٹے میں موبائل کو آپ پلیز سائڈ پہ رکھ دیں, گیمز کو سائڈ پہ رکھ دیں. دیٹ از فیملی ٹائم. اس میں آپ ڈسکس کریں, اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. نہیں تو پھر ہوتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں. تم نے مجھے بتایا ٹائم کب ملا, مطلب گھر والوں سے ہی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے ہفتوں کے بعد, سنڈے آف ہوتا ہے اس دن ملاقات ہوتی ہے. اچھا تم گھر پہ ہو, زندہ ہو, کیسے ہو. ہم نے اپنا جیسے گھر پہ فیملی ٹائم بنایا ہوا ہے کہ ڈنر ایوری بڈی ہیز ٹو سٹ ٹوگیدر, آپس میں کھانا بھی ساتھ کھائیں گے اور اس میں ڈسکشن ہوگی. کوئی ایشوز ہوں گے گھر کے متعلق یا آؤٹ سائڈ, کوئی شادی ہے, کچھ بھی ہے, جیسے آج کل شادیوں کا سیزن ہے, تو پھر وی کین دین ٹاک اٹ اوور. تو اگر آپ اس طرح ایک پراپر طریقے سے دیکھیں, پرفیکٹ پلاننگ تو کہیں نہیں ہوتی, لیکن اگر آپ ایک اچھی ایفرٹ کریں تو آپ کی لائف کافی حد تک مینیجیبل ہو جائے گی. ادروائز جس طرح کی آج کل کی رٹ چل رہی ہے, آپ کسی کو نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا, کوئی پاگل ہو جائے گا, کوئی اسٹریس میں رہ جائے گا, کسی کے کام رہ جائیں گے, اینڈ اس سے ریلیشنز آپ کے سفر کریں گے. تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ پلاننگ, یہ ٹول تو ہزاروں سال پرانا ہے, چاہے اس کی شکل بدلتی رہے گی, لیکن اس کے بغیر آپ کی لائف کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑا مطلب ٹھیک ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں جو کالج گوئنگ آن لڑکے ہوتے ہیں, وہ شام میں یا مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں گیٹ ٹوگیدر فرینڈس کو لے کر کہ اب ہمیں بیٹھنا ہے, باتیں کرنی ہے, گپ شپ لگانا ہے, یا پھر کچھ بھی پڑھائی کے ہی حوالے سے باتیں کرنی ہے. اگر وہ کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے بیٹھے ہیں تو ان کو پھر کمبائنڈ اسٹڈیز کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ گپ شپ لگائیں, گپ شپ اور وہ کالج کی باتیں ہم بھی کرتے تھے, لیکن وہ دین اٹ شوڈ بی فوکسڈ. ہاں, اگر آپ ویسے بیٹھے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو پھر آپ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ہر چیز اپنے صحیح ٹائم پہ اچھی لگتی ہے. پکنک کے ٹائم پہ پکنک, پڑھائی کے ٹائم پہ پڑھائی, تاکہ آپ کا فیوچر اسپوائل نہ ہو. ڈیفینیٹلی. اور اچھا ٹھیک ہے, بچے کی سمجھتے نہیں ہیں, بچے سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے گھومنا پھرنا ہے اور کھیلنا ہے, یا پھر فرینڈس میں باتیں کرنی ہے, پکنک میں جانا ہے, موویز پہ جانا ہے, اور بس ٹھیک ہے پڑھائی جب ایگزامس ہے تو پھر 1-2 دن پہلے پڑھ لیں گے نا. دیکھیں آپ کو دور چلا گیا کہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے پڑھ کے آپ پاس ہو جائیں گے. اب جو سسٹم اسکولس کا ہے کہ ان میں ویکلی ٹیسٹ ہوتے ہیں, کوئزز ہوتے ہیں, اسائنمنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ تھرو آؤٹ وہ نہیں کریں گے تو آپ کا فائنل میں اگر اچھا سکور بھی ہے تو آپ کو فیل کر دیں گے. تو اب وہ دور ہمارا چلا گیا کہ جی آپ کی ریپیٹیشن وغیرہ ساری چل رہی ہوتی ہے نا, پورا سال دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو میں ایسے لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہی تھی, بچوں کے بارے میں, کہ کسی ایک کو فوکس نہیں کر رہی, ورنہ سب کہیں گے سوال ہے کیا ایک تو لڑکوں کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے. تو جب بوائز چل جاتے ہیں باہر, ڈنر ٹائم ہوتا ہے, وہ کہتے کہ میں باہر کھا لوں گا, لڑکیاں جاتی کہ میں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی وہاں کھانا کھا لوں گی. اب ماں باپ بےچارے بچ گئے. کس طرح سے کمیونیکیشن کا ٹائم جو ہے وہ تو چلا گیا نا ہمارا, وہ لوگ آئے چلے گئے اپنے روم میں سونے کے لیے. سیکنڈ ڈے وہی اپنی روٹین, اسکول جانا, کالج جانا. بہت ساری جو مائیں ہوتی ہیں وہ بھی ورکنگ وومین ہیں, آفس چلی گئی, پاپا بھی چلے گئے. اب ایسے لوگوں کو کس طرح سے سچویشن, کیسا ماحول بنانا چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں لوگ؟ دیکھیں اس میں جیسے ایک چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فیملی ٹائم
سیٹ کرنا چاہیے وہ پیرنٹس سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے. اگر فیملی ٹائم نہیں کر سکتے, دونوں بزی ہیں, تو ویکینڈ پہ کوئی ٹائم آپ نے نکالنا ہے کہ جی دس از آور ٹائم, ٹھیک ہے, اس میں آپ وی ول اسپینڈ ٹائم ایز اے فیملی باہر جائیں گے یا کچھ بھی کریں گے. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ادھر ڈیلی بیسس پہ یا تو کوئی فیملی ٹائم ہو ساتھ, اگر وہ نہیں پاسبل ہے, بچوں کے ایجوکیشن ہے, کسی کی نائٹ کلاسز ہیں, کسی نے کچھ کرنا ہے, تو ویکینڈ پہ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیچ میں سال میں ایک دفعہ ویکیشن تو ساتھ کریں ایز اے فیملی, تاکہ آپ ایک فیملی, نہیں تو اس کا یونٹ ٹوٹ جائے گا. الٹیمیٹلی ایوری بڈی ول گو ان دیئر اون ڈائریکشن, اور پیرنٹس جو ہیں اینڈ میں اس طرح رہ جائیں گے. تو یہی تو ہماری ایک جو بیوٹی آف آر کلچر ہے کہ یہاں پر ایک فیملی کا کانسیپٹ ہے ابھی بھی. ویسٹ کی طرح نہیں ہے کہ 18 سال کا ہوا تو جی السلام علیکم اب میں کہیں اور جا رہا ہوں. تو ہمیں اپنے کلچرل ویلیوز کو ابھی بھی انٹیگریٹ کرنا چاہیے. ویسٹ کی چیزیں ضروری ہیں, اور ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے, بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہے کہ اپنے جو ریلیٹیوز وغیرہ ان سے بہت کلوز ہیں, ملنا جلنا ہے. بہت سارے گھرانوں میں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ سگے رشتے دار ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے سگے ہیں. بھائی آپ سوچیں عید کے عید ملتے ہیں, پورے سال جو ہے کبھی نہ پوچھا, تو یہ بانڈنگ بہت ضروری ہے. پتہ ہے فون سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, واٹس ایپ وائبر پہ سب ہیں, سب وہ ہیلو ہائی کر کے, اچھا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں جو دور دراز کے لوگ ہیں نا وہ بڑے قریب ہیں, اور جو ہمارے اپنے سگے ہیں وہ ہم سے بہت دور ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, یہ کافی ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ چراغ تلے اندھیرا ہے. دیکھیں جو بیسٹ کمیونیکیشن ہے وہ فیس ٹو فیس ہے. اس کا نیم البدل جو ہے نہ اسکائپ ہے, نہ وائبر ہے, نہ واٹس ایپ ہے, نہ فیس بک ہے, نہ ایس ایم ایس ہے. تو ہم چونکہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ ریلیشن ہمارے جو ہیں کہتے ہیں نا قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہیں اور دور ہوتے ہوئے قریب ہیں ہمارے. یہ ذرا غلط ہے. جہاں آپ اپنے ریلیٹیو سے, کزن سے مل سکتے ہیں فیس ٹو فیس, وہاں ملنا چاہیے آپ کو جا کے. جہاں ٹھیک ہے وہ دور ہیں کہیں کسی اور شہر جو قریب ہیں مطلب سٹی کے اندر, ان کو تو ہم ملے کم سے کم جا کے. ان کے لیے کیا پلاننگز ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ تو پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسی کی برتھ ڈیز ہیں یا ویسے آپ کوئی فیملی ڈنر کر لیں. فیملی سے مراد جس میں آپ پوری فیملی آ گئی, یا کسی کا کوئی لیٹس سے بچہ فرسٹ آیا ہے تو اسی بہانے آپ نے سب کو بلا لیا سیلیبریٹ کرنے کے لیے. یا جب شادی ہوتی ہے تو سب بھی ویسی ساتھ ہو جاتے ہیں, اور شادیوں میں ملتے ہیں اور پھر نمبر لے لیتے ہیں کہ او ہو آپ میری خالہ کی بیٹی ہیں, او ہو آپ میرے انکل کے بیٹے ہیں, اس طرح سے نا, اور نمبر لے لیتے ہیں, اس کے بعد سیو بھی نہیں کرتے اور پھر فون کالز بھی نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ وہ کال کر کے ان کی طبیعت پوچھتے ہیں, اپنی خالہ کے بارے میں. جو ہمارے نان ریلیٹیو زیادہ کلوز ہیں ہم سے, اور جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں اصل, ان سے ہمارا کوئی بانڈ. اور جب شادیاں ہوتی ہیں, گھر میں کوئی فنکشن ہو, جب فرینڈس آتی ہیں یا پھر دور کے بہت زیادہ دور دراز کے رشتے دار ہوتے ہیں, وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں, آگے بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا ہوا ہوتا ہے. جو اپنے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ دور دراز وہ بیچارے کولڈ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان سے اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا. جب آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہے, آپ نے اس طرح بنا کے نہیں رکھا, تو ڈیفینیٹلی وہ ہیزیٹیٹ کریں گے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. آپ نے کیا فیملی تو پہلے آتی ہے, بعد میں فرینڈز آتے ہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے بھی ابھی ریسنٹلی شادیاں دیکھی ہیں, فرینڈز آ گئی ہیں اور فیملی جو ہے وہ بالکل آن ٹائم, بالکل, اور ہال میں ہی پہنچیں گے, وہ ریسٹورینٹ میں پہنچیں گے جہاں پہ شادی ہے, جہاں پر وہ وینیو ہے نا, تو بس وہیں پر پہنچیں گے اسی مقام پر. اس سے پہلے وہ گھر پہ آنے کی توفیق نہیں کریں گے, اور صاف کہیں گے کہ ٹائم نہیں تھا. دیکھیں ٹائم مطلب ٹائم کیسے نہیں تھا آپ کے پاس؟ دیکھیں بات وہی آگی نا, ہم جو صبح سے بات کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی وہ ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے, اور آپ نے کس طرح کس سے ریلیشن شپ مینٹین کیا ہوا ہے. واقعی عثمان صاحب ٹائم نہیں ہوتا یا ٹائم نکالنا نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بہت دونوں فیکٹرز آ جاتے ہیں, نکالنا نہیں چاہتے, اور یہ ٹاپک آپ کا اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک پروگرام ہے تو کبھی کور نہیں ہوگا, یہ 2-3 پروگرام اس میں لگیں گے. عثمان صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ یو کہ آپ نے ٹاپک بڑا اچھا چنا کہ ہم کیا کریں. تو اس میں میسج یہ ہے کہ چاہے آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ ورکنگ کلاس ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, آپ کی لائف کے پہلے گولز ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ فار دیٹ پرٹیکولر ایئر, کہ میرے سال کے ٹاپ 3 گولز کیا ہیں جو میں نے اچیو کرنے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن ہے, گھر کے حوالے سے ہے, جاب کے حوالے سے ہے, یا سیونگ کے حوالے سے ہے, یا ہیلتھ کے حوالے سے ہے. اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورک کرنا ہے, اور ورک کرنے کے لیے آپ نے کچھ پلانز بنانے ہیں, کچھ گولز بنانے ہیں, کچھ ڈیڈ لائنز بنانی ہیں, اور اس کو آپ نے لکھنا ہے. چاہے وہ پیپر پہ لکھیں یا موبائل پہ رکھیں یا کمپیوٹر پہ لکھیں, اینڈ یو ہیو ٹو ورک آن ڈیڈ لائنز کہ یہ چیز میں نے اس وقت تک کمپلیٹ کر لینی ہے. ادروائز آپ کا سال ایسے ہی گزر جائے گا اور آپ مڑ کے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اب دوبارہ میں شروع کرتا ہوں. تو اگر آپ ادروائز, جیسے میں وہی کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ آر یو لیونگ یور لائف اور از یور لائف لیونگ یو. یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ زندگی جی رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کیسا جینا چاہتا ہوں. تو یہ نہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں, نہ سوالیہ سکھا سکتی ہیں, ہم صرف آپ کے آگے ایک سوال رکھ سکتے ہیں,
فیصلہ آپ کے اوپر ہے, اور جو لوگ کرنا خود ہے, اور اگین کہ جو کل کرے سو آج, جو آج کرے سو ابھی, تو کوئی چیز جو آپ نے کرنی ہے اس کو کمپلیٹ کرنا. اوکے عثمان صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بینک جانا تھا بٹ اس سے پہلے آپ یہاں آئے, آپ نے ٹائم دیا. ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں ہمارے ناظرین کو. پلاننگ کے حساب سے بینک جانے سے پہلے وہاں فون بھی پہلے کر دیا تھا کہ مجھے 1 گھنٹہ دیر ہو جائے گی, تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ سمجھ جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے 1 گھنٹے کے بعد وہ آئیں گے, اور یہ ہوتی ہے پلاننگ کہ کیا کریں, ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو ٹھیک ہے جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو چکا ہے, بریک پہ جاتے ہیں. عثمان صاحب کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں ہمیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, کہ انہیں لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے. اور لوگوں کو گائیڈ تو ہم کرتے ہیں بٹ وہ گائیڈ لائن پہ چلتے نہیں ہیں, ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, تبھی ان کی زندگی جو ہے نا بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے انہیں. ظاہر سی باتیں, جب مینجمنٹ نہیں ہوگی تو مشکل ہی مشکل ہے ہمارے سامنے. تو مینجمنٹ کے حساب سے چلا کریں, اپنی روٹین بنائیں, پلانس بنائیں, پلانس کو فلفل کرنے کی کوشش بھی کیا کریں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جاتے ہیں بریک پہ. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکٹریس وغیرہ موجود ہوں گی, تو ان سے بھی ہم باتیں کریں گے کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح سے, کیا ان کی پلاننگ ہوتی ہے, کس طرح سے وہ ساری چیزوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم. تو جاتے ہیں ابھی بریک پہ. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ آپ سے. دیکھتے رہیں انڈس گولڈ.